أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القصص کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی. اس سے پہلے کہ اس رکوع کی آیتوں کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، بطور تمہید تین باتوں کا تذکرہ یہاں پر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ سورت کب نازل ہوئی. علماء مفسرین، مؤرخین اور صحابہ سے روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں کہ سورۃ القصص بھی سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور پھر یہ سورۃ القصص ان تین صورتوں میں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دیتے ہوئے 10 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے. نبوت کا 10واں 11واں سال چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا اور اس کے 13 سال تک
آپ مکہ مکرمہ میں دعوت کی خدمت کرتے رہے. اب 13 سال کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی. تو ہجرت سے 2.5-3 سال پہلے یہ صورتیں نازل ہوئی اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے جن کی بڑی تعداد منکرین کی تھی، ان کو یہ پیغام دیا کہ دین غالبہ کر رہے گا، تمہاری مخالفتیں ناکارہ ہو جائیں گی، سچائی کو، حق کو غلبہ ملے گا، اللہ کے رسول کی نصرت ہوگی، غیب سے نصرت ہوگی، اور وہاں سے نصرت ہوگی جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں. اور یاد رکھو اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا کردار کچھ اور ہوگا، لیکن اگر تم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے ایمان سے محروم ہو تو باغی بنو گے، نافرمان بنو گے، اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرعون کی طرح تم مٹا دیے جاؤ گے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ ان تینوں صورتوں میں دیکھیں گے. سورۃ الشورى میں بھی گزر چکی یہ چیزیں، سورۃ النمل میں بھی گزر چکی، اور یہی سلسلہ سورۃ القصص میں بھی آ رہا ہے. سورۃ القصص میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نمایاں کی کہ اللہ تعالیٰ حق کو، سچائی کو کیسے غالب لاتا ہے. اس کی تدبیریں اندیکھی ہیں، نظر نہیں آتی، لیکن اس کی تدبیریں بہت ٹھوس ہوتی ہیں، اس کی تدبیریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، محکم ہوتی ہیں، اور یہ وہ پروردگار کی منصوبہ بندی ہوتی ہے جو پوری ہو کر رہتی ہے روئے زمین پر. لہذا اس کی تم زیادہ دیر مخالفت نہ کر سکو گے. اگر اس کو سمجھنا ہو تو فرعون کو سمجھو، اس نے کیا کیا نہیں کیا، کتنے جتن کرنے کے باوجود وہ ناکام رہا، اور بات وہی ہوئی جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، فیصلہ وہی نافذ ہوا جو اللہ تعالیٰ کا تھا. لہذا اس چیز کو سمجھنے کی تم کوشش کرو. ابو جہل، ابو لہب زور لگا رہے ہیں، طاقت بھی لگا رہے ہیں، سرمایہ بھی خرچ کر رہے ہیں، دولت بھی لگا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں گے، اور وہ غلط فہمی میں ہے کہ اس پھیلتے ہوئے اسلام کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس دین حق کو پھیلنا ہے. لہذا سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور آپ کی مخالفت میں پڑا ہوا فرعون دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے فرعون مغلوب ہوا، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور پھر اس پہلی چیز کے بعد کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ النمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ الشعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. پچھلی ساری صورتوں میں سورۃ البقرہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک جز ہے، ایک حصہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جن حالات سے گزرے اور پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فتح و کامرانی نصیب ہوئی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت مشابہ تھے، ملتے جلتے تھے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا جب بدر کے میدان میں ابو جہل ہلاک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو جہل گر گیا ہے اور اب وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، نہیں بچ سکے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہلاک فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ختم ہو گیا. تو یہی وہ حالات تھے، فرعونی حالات جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کر رہے تھے. وہی ایک طرف حکومت، سیادت، دولت، ذہانت، دوسری طرف کمزور مسلمان، پریشان، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے،
بنی اسرائیل سے مشابہ، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کثرت سے بیان کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ چارج بھی بنی اسرائیل سے دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو جو دینی قیادت کا چارج دیا گیا، امت مسلمہ کو جو امت شہادت بنایا گیا، امت دعوت بنایا گیا، خیر امت بنایا گیا، وہ بنی اسرائیل کے جانشینی کے طور پر اس امت سے پہلے بنی اسرائیل اس فریضے کو انجام دینا چاہتے تھے۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے صالحین کو کھڑا کیا، لیکن انہوں نے وہ فریضہ انجام نہیں دیا، لہذا ان سے چارج لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا۔ تو لازمی بات ہے جس سے چارج لیا جاتا ہے اس کی تفصیل بتا دی جاتی ہے، انہوں نے کیا کیا غلطی کی، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے حالات سے وہ گزرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا فرعون، یہ سب کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں فرمایا۔ اس دوسری چیز کے بعد تیسری چیز میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سورت کا آغاز، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات جو الگ الگ قطع کر کے یعنی کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، آپ اس کو قسم نہیں پڑھیں گے بلکہ قا، سین، میم تینوں کو الگ الگ پڑھیں گے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جن کے سلسلے میں مفسرین میں بڑی معرکت الآراء ایسے رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ھذا سر اللہ من اسرارہ، کہ یہ اللہ کے سربستہ راز ہے، اس کو مت چھیڑو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اور یہ کہتے ہیں یہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی سے بہت ساری صورتوں کا آغاز فرمایا۔ لیکن وہی دوسرے بہت سے صحابہ ہیں جن میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فہم وافر مقدار میں عنایت فرمایا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف کو، حروف مقطعات کو مخففات مانتے ہیں، شارٹ فارمز۔ کیسے؟ مثلا الف لام میم ہے تو وہ مانیں گے کہ ان اللہ بجبریل محمد۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے ہیں قا سین میم، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے طور سینا، قا سے طور، سین سے سینا اور میم سے موسیٰ مراد لیا، اور اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور خاص طور پر آپ کو طور سینا میں، سینا کی وادی میں ایک پہاڑ ہے، سینا ایک بڑا ڈیزرٹ ہے، بڑا صحرا ہے جس کا بڑا حصہ آج کل مصر میں ہے، اسی کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ ہے جس کو طور کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت تاریخی مشہور پہاڑ ہے، لوگ اس پر چڑھتے بھی ہیں، اوپر مسجد بھی ہے، گرجا گھر بھی ہے۔ تو وہ پہاڑ ہی تھا جس کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اسی لیے یہ کہا گیا کہ یہاں پہ طور، سینا اور موسیٰ یہ تینوں چیزیں مراد ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ دراصل حروف قرآن مجید کا معجزہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس طور پر جس کو امام زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف تہجی کے ذریعے سے ہم سب کو یہ بتلایا کہ یہی وہ الفابیٹس ہے جس سے تم اپنے جملے بناتے ہو، عرب اپنی گفتگو کرتے تھے، اپنی شاعری بناتے تھے، اپنے خطبے دیتے تھے، اور یہی وہ حروف تہجی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا کلام بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھو کتنا شاندار ہے، اور تمہارا کلام دیکھو اس کے سامنے کتنا کمزور ہے۔ یہ اشارہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی سے سورتوں کا آغاز فرمایا، یہ بھی ایک تیسری رائے ہے۔ اور بھی بہت ساری آراء ہے جس کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہے، غرض کے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے تا سین میم
اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے تاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی جو کتاب مبین ہے۔ قرآن مجید کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ وہ کتاب ہے جو جس کے اندر ایک کلیئرنس ہے، صفائی ہے، وضاحت ہے، اس میں کوئی مبہم قسم کی کنفیوز کر دینے والی چیز نہیں، دو ٹوک کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ مبین کے معنی جس کا بیان صاف ستھرا ہو، سمجھ میں آنے والا ہو، کنفیوژن قسم کا نہ ہو۔ لازمی بات ہے کہ یہ وضاحت کی کمی ہو جاتی ہے گرامیٹیکل مسٹیک کی وجہ سے، یہ وضاحت کی کمی ہو جاتی ہے ووکیبلری کے غلط استعمال کی وجہ سے، سارے عیوب سے یہ کلام بالاتر ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، لہذا اس کی آیتیں بہت صاف ستھری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، کتاب مبین کی یہ آیات ہیں، نتلو علیک جو آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں۔ آپ سورہ نمل کے آخری جز کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس شہر کو اس مولا نے قابل احترام بنایا، یعنی مکہ مکرمہ، اور ارشاد فرمایا وہ امرت ان اکون من المسلمین، اس نے حکم دیا کہ میں مطیع فرما بردار اور پوری طرح اسلام بجا لانے والا رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اس نے حکم دیا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں۔ لہذا اسی تلاوت کی ایک اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی، اس کا ایک حصہ، ایک جز اب سارے انسانوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ، یہی تلاوت کا عمل ہے جو جاری ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان کر رہا ہے وہ بالکل آغاز میں ہے، اور چونکہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لفظ قصص اس میں استعمال کیا، اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ القصص پڑ گیا۔ قصہ یقص قصصا، آف پر فتحہ دے کر جو پڑھا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نقش پا کی پیروی کرنا، ٹو فالو جس کو آپ کہتے ہیں، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ مفہوم پھر القصہ میں آ جاتا ہے کہ قصہ کہتے ہیں اس سچے واقعے کو، کہانی کو قصہ نہیں کہیں گے، اسطورہ کہتے ہیں عربی میں، اساطیر الاولین قرآن پاک میں وہ لفظ آیا ہے، افسانے۔ قصتن کہتے ہیں اس تاریخی روایت کو جس میں روایت کرنے والا پچھلے حالات کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے، لنکس پورے بیان کرتا ہے، لہذا ایسے جیسے کہ کوئی کسی کے نقش پا کی پیروی کر رہا ہو اور جہاں جہاں قدم پڑے وہیں پر قدم رکھتا ہوا واپس جا رہا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا سورۃ الکہف میں کہ حضرت خضر کی تلاش میں وہ چل پڑے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے نقش قدم پر جس طرح پیروں کے نشان تھے، فَاتَّبَعَ عَلَىٰ آثَارِهِ مَا قَصَصَ، وہ پیروں کے نشان کے مطابق چلتے چلے گئے جہاں پر کہ مچھلی غائب ہوئی تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو قصص کے معنی پیروی کرنا، قصص کے معنی پیروں کے نشانات کے مطابق چلنا، اور قصے میں چونکہ ہر لنک کو بیان کیا جاتا ہے گویا آپ الٹا چل رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اسی لیے قصے کا لفظ پچھلے سچے واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اسی سے اس کی جمع بنتی ہے قصص۔ اگر آپ آف کو زیر دے دیں تو قصص جس کے معنی قصے، اور اگر آپ آف کو زبر دے دیں قصص جو کہ اس صورت کا نام ہے تو پچھلے قصے کو بیان کرنا، پچھلے زمانے کو بیان کرنا۔ مفہوم بہت بدلتا ہے عربی میں زیر زبر سے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم موسیٰ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ نبا ارشاد فرمایا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون۔ نبأ اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی عظیم الشان اطلاع دی جاتی ہو، اہم اطلاع دی جاتی ہو،
اور اگر نارمل قسم کی اطلاع ہو تو اس کو خبرن کہتے ہیں. خبر جسے ہمارے پاس لفظ اخبار بنا ہے یہ بھی عربی لفظ ہے، لیکن ایک نارمل قسم کی انفارمیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. جب نبأ کہا جائے گا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عظیم الشان اطلاع، اہم خبر، بہت ممتاز قسم کی بات. لہذا نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کا اہم قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایک اہم حقیقت تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے. لہذا اس کے معنی یہ کہ اے انسانوں اس کو غور سے سنو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، بڑی سچائی کے ساتھ. آپ کو اس بالحق کی خوبصورتی اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ قرآن مجید کے بیان کے ساتھ ساتھ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے بیان کو بھی دیکھیں. اس میں جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس میں جو ویکیوم ہے، خلا ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں. اور پھر قرآن مجید میں جو جامعیت ہے اور قرآن مجید کے بیان میں جو حسن ہے، ایک ہی سنگل ورڈ، ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی معنوں کو بھر دیا اور ان کے جھوٹے بیانات کی تردید کر دی اور نئے اضافوں کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ایک ہی چھوٹا سا لفظ لا کر. لہذا ایسے بعض الفاظ آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے صحیفوں کے ترجموں میں جو خامیاں آ گئیں ان کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے قصوں کو بیان کیا ہے اس کے لیے فرمایا بالحق، یہ سچائی کے ساتھ واقعات ہیں، بڑی سچائی کے ساتھ ہے. اور ان کی سچائی کو تم سمجھنا ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سامنے رکھو اور جو پچھلی تاریخ ہے اس کو سامنے رکھو تو تم کو پتا چل جائے گا قرآن مجید کتنی حقیقت کو بیان کرتا ہے. لقوم یؤمنون، یہ واقعہ ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم اے نبی آپ پر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. قرآن پاک ایک ایسی حقیقت ہے جو سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا. سارے انسانوں کو یہ امانت دی گئی، سارے انسانوں کو ایڈریس کیا گیا. لیکن یاد رکھیے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہو. جس کے اندر ایمان کا جذبہ نہ ہو تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اور اس کی بہت اچھی مثال ہے، ڈاکٹر سے آپ پوچھیے وہ کیا کہتے رہتے ہیں، ہم دوا تو پوری دے رہے ہیں، علاج کرنے میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، باڈی ریسپانس نہیں کر رہی ہے. جسم کے اندر دوا قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کیا خاک کر لے گا، آپ سوچ لیجیے. بالکل یہی کیفیت ہے کہ سچائی تو پوری مل رہی ہے قرآن مجید سے، لیکن بعض ایسے مردے ہو جاتے ہیں جسم انسانوں کے ان کی باڈی ریسپانس نہیں کرتی، قبول نہیں کر رہی سچائی کو. کیا کر لیا جائے، کیا خاک پیدا ہوگا ان سے، آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں، آپ سوچیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بے نیازی کے ساتھ فرمایا ایمان والے فائدہ اٹھائیں گے. جو ایمان بھی نہیں لانا چاہتے، کفر پر مرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ تو مور لگی ہوئی ہے، ان میں تو تھوڑی حد داخل ہوگا. ارشاد فرمایا کیا ہے یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا واقعہ. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین پر تکبر کیا اور زمین والوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. شیعان، شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پارٹیوں میں تقسیم ہونا، شیعاتن کے معنی ہوتے ہیں پارٹی کے. جب آپ یا کو سکون دے دیں گے شیعاتن بولیں گے تو اس کے معنی گروپ، جماعت، پارٹی. اور یہاں جو لفظ آیا اس میں آپ دیکھیں گے یا کے اوپر زبر ہے، فتحہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، شیعان. اس کے معنی ہوتے ہیں پارٹیوں میں، جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا، گروپس میں تقسیم کر دیا تھا. لہذا اس نے ایک گروپ بنا دیا تھا لوکلز کا اور ایک گروپ بنا دیا تھا کنعانیوں کا، عبرانیوں کا، اسرائیلیوں کا. کنعانی، عبرانی، اسرائیلی یہ سب وہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر آئے تھے ملک شام سے اور مصر میں آباد ہو گئے تھے. اور وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ قبطی تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے تھے، سورہ یوسف میں وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند کردار کی وجہ سے بادشاہ نے حضرت
یوسف علیہ السلام کو ملک کی حکومت سپرد کر دی تھی، تو وہ بادشاہ، وہ حکومت چرواہوں کی حکومت کہلاتی تھی۔ حکومتوں کے نام ہوتے ہیں نا، قطب شاہی حکومت ہے، مغل ہے، ممالک ہے، آپ نے نام سنے ہوں گے، خلجیوں کی حکومت، لودھیوں کی حکومت، ایسے ہی وہ حکومت چرواہوں کی حکومت کہلاتی تھی۔ اور وہ بادشاہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتے چلے گئے، اور بنی اسرائیل دھیرے دھیرے بہت کامیاب ہوتے چلے گئے، بڑے کی پوسٹوں پر بنی اسرائیل فائز ہوتے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے ان عہدوں کی قدردانی نہیں کی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان رشوت عام ہو گئی، اور یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مصر میں جو جھوٹے خداؤں کی پرستش ہوتی تھی، سورج کی پرستش، اس سے بھی متاثر ہو گئے، بچڑے کی پوجا سے متاثر ہو گئے، بڑی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو دھیرے دھیرے وہ پھر حکومت نے ان کو نااہل قرار دیا، اور ان کی یہ بڑی منصبوں کو چھین لیا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں ان کو دے دی گئی۔ اب اس کے بعد سے ان کے خلاف ایک مہادارائی ہو گئی، اور ان کے خلاف وہ حالات ہو گئے جس کو سمجھنا ہو تو ذرا آپ ہندوستان کو سمجھ لیجیے، آج جو مسلمانوں کے خلاف حالات ہے، اقلیت اور اکثریت کا جو تصور ہے، اور مسلمان جو ایک ایسی امت تھی صاحب دعوت، ایک دعوت لے کر جو امت آئی تھی، اس امت نے اپنا منصب جب بھلا دیا تو پھر یہاں کے جھگڑوں میں، یہاں کے بکھیڑوں میں پڑ گئی، بہت ساری چیزوں سے خود بھی امت متاثر ہو گئی، اور پھر اس امت کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا۔ یہی صورتحال بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کے درمیان تھی، اور گاہے گاہے ان میں اللہ والے کھڑے ہو رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ بنی اسرائیل عوامی طور پر، اجتماعی طور پر بہت برائیوں کی طرف چل پڑے تھے۔ لہذا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ قبطی خاندان کا بادشاہ تھا۔ وہ قبطی خاندان جو سورج کی پوجا کرتا تھا، وہ قبطی خاندان جو مشرک تھا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا بڑا مخالف تھا، چاہے تو صاف الفاظ میں، سیدھے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اسلام کا مخالف تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعوت کا، حضرت اسحاق کی دعوت کا، حضرت یعقوب کی دعوت کا، حضرت یوسف کی دعوت کا مخالف تھا، اور وہ اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروپ کو کمزور کرنے کی، نہتہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیسے؟ یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کر کے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ عام طور پر تاریخی روایت یہ آتی ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، رامیس اس کا نام تھا، اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ ملک شام کی طرف آگ کا شعلہ آیا، اس کی گود میں گرا، اور اس کے بعد سے اس آگ سے پورا محل جل گیا، اور اس آگ سے پورا دربار جل گیا، ہلچل مچ گئی۔ تو اس نے کاہنوں سے خواب بیان کیا، تو خواب میں جو کچھ اس نے دیکھا اس کی تعبیر کرتے ہوئے کاہنوں نے کہا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت چلی جائے گی، یہ جوتوشیوں نے کہا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ لڑکوں کو ذبح کرنے لگا۔ لیکن مفسرین نے بڑی پتے کی بات کہی کہ وہ اتنا بیوقوف تھا، اتنا بیوقوف تھا کہ جب خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر ہونے ہی والی ہے تو لڑکوں کو ذبح کرنے سے کیا حاصل ہونا؟ یہ تو خواب کی تعبیر پوری ہونی ہے تبھی تو خواب دیکھا ہو، اور اگر خواب کی تعبیر نہیں ہونی ہے تو لڑکوں کو ذبح کر کے کیا فائدہ؟ خواب کی تعبیر نہیں ہونے والی۔ دونوں صورتوں میں میں احمد تھا، لیکن یہ ذرا تاریخی روایت جو تاریخ کی بلکہ اسرائیلی تاریخ میں یہ روایت آتی ہے، یہ بہت زیادہ میرے دل کو نہیں لگتی تھی، یہاں تک کہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسی چیز میں دیکھا جس سے چونک گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ اصل یہ تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ صحف ابراہیم کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ صحیفے لازمی باتیں حضرت اسحاق سے، حضرت یعقوب سے، حضرت یوسف وراثتاً چلتے چلے آ رہے تھے، اور ان صحیفوں میں ایک مقام پر لکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک فرد ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی حکومت وہ درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ جو پیشنگوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں کی،
لازمی بات ہے وہ اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا صحف ابراہیم، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ وہ یہ اطلاع کہ مصر کی حکومت ایک وقت آئے گا کہ ایک اسرائیلی نوجوان کے ہاتھوں درہم ہو جائے گی، یہ آیت یا یہ جملہ، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم وہ دراصل مل گیا تھا فرعون کو، جس کی وجہ سے وہ جل سا گیا تھا کہ میرے ملک میں رہتے ہیں اتنی چھوٹی سی تعداد میں مینورٹیز، اقلیت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک نوجوان پیدا ہو کر وہ میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں۔ اس نے آرڈیننس ایشو کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لہذا اب اس کا آرڈیننس یہ پہلی مرتبہ ایشو ہوا اور جاری ہو گیا، دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ہوگا، لیکن وہ فرعون دوسرا ہوگا، انشاءاللہ وہ وضاحت آگے آئے گی۔ یذبح ابناءہم، لہذا ان کے لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کے لیے جاسوس عورتیں چھوڑ دی گئی تھی، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو دائی ظاہر کرتی تھی، گھروں میں آتی تھی، گھنٹوں ٹک جاتی تھی، نکلتی نہیں تھی، یہاں تک کہ بچے کے رونے کی آواز اگر آ جائے تو وہ چیک کر لیتی تھی لڑکا ہے یا لڑکی، اور اگر لڑکا ہے تو فرعون کا جو لشکر تھا یا اس کی جو پولیس تھی اس کو اطلاع دیتی تھی اور وہ آ کر بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ایسے ذبح کرتے تھے جیسے مرغ کو ذبح کیا جاتا ہے، اور آنگن میں بچے کی لاش پھینک کر وہ چلے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کو فرعون کی ذہنیت کا تعجب ہو، لیکن آپ تعجب بالکل نہ کریں، ہر زمانے کا فرعون کرتا ہے بچوں کو ذبح، آج بھی ہو رہے ہیں بچے ذبح، بکثرت ذبح ہو رہے ہیں، آپ حیرت کریں گے۔ اور آج ہمارا دشمن وہ جب بمباری کرتا ہے تو ان کے نشانے پر اسکول ہوتے ہیں، خاص طور پر اسکول، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ لڑکے آگے چل کے نوجوان ہوں گے اور یہ نوجوان پھر اسلام کی قیادت کو ہاتھ میں لیں گے، ہمارے لیے خطرہ بنیں گے۔ لہذا آج حافظ الاسد اور اس کا جانشین صدر، اس کا پورا عملہ وہ نوجوانوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں بھی یہی ہوتا ہے، فلسطین میں نوجوان کے لیے بہت پریشانی، بوڑھے پھرتے رہیں گے ان کو کوئی حرج نہیں، لیکن نوجوان خطرہ ہیں، لہذا ان کے لیے حکومت فوراً کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا چاہتی ہے۔ لہذا یہ فرعونی مزاج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور وہی فرعون کا فیصلہ نافذ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس عالم میں جبکہ انہو کان من المفسدین، وہ زمین پر بگاڑ پیدا کرنے والا، زمین میں فساد کرنے والا فرعون زمین کے حالات کو بہت خراب کر رکھا تھا، مصر کے حالات کو بہت خراب کر رکھا تھا۔ اسی زمانے میں اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جلال، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کس شان کے ساتھ وہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا۔ اور جب رب قادر فیصلہ کر لے تو کون روک سکتا ہے؟ کیا فیصلہ کیا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کے سلسلے میں فیصلہ کر لیا جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا، نہتہ کر دیا گیا تھا، لوٹ لیا گیا تھا۔ وہ کیا فیصلہ کر لیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی مدد کی جائے، نہ صرف یہ کہ مدد کی جائے بلکہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، آگے لیڈرشپ ان کو دے دی جائے، وہ امام، وہ قائدین ہوں۔ ائمتن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ تینوں مفہوم ادا ہو جائے۔ ائمتن یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی امامت مراد لے لی جس کو آپ حکومت کہتے ہیں، ائمہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے دینی امامت مراد لے لی۔ لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون، اور اس کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، کتنے انبیاء ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی۔ اور ائمتن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے امامت کا لفظ کہہ کر قبولیت کا بھی اشارہ کر دیا جو اللہ کے پاس مقبول ہوں گے، جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقام ہوگا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ یہ جانشین ہوں گے کس کی؟ دنیا کی قیادت کی، یہ جانشین ہوں گے دنیا میں حکومت کی، ان ساری چیزوں کی جانشینی۔ عالم یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک مصر ادنا سا بازگزار تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے میں ٹیکس بھیج کے وہ اپنی حفاظت مانگتا تھا۔
یہ عالم ہو گیا تھا. ایسی اللہ تعالیٰ نے پھر حکومت عنایت فرمائی. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان کمزوروں کو زمین پر غلبہ دیا جائے. اور پھر تاریخ جانتی ہے ان کو کتنا بڑا غلبہ ملا. اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے, ان کی حکومت کتنی پھیلتی چلی گئی, کتنی پھیلتی چلی گئی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ان لوگوں کے سلسلے میں جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا تھا کہ ان کو ہم امام بنا دیں, ان کو ہم وارث بنائیں, اور ان کو ہم زمین پر غلبہ دے, تمکین فی الارض دے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور دکھلا دے فرعون کو بھی, حامان کو بھی, اور ان دونوں کے لشکر کو, مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہی دکھلا دیں ہم, جس سے وہ بھاگ رہے ہیں, جس سے خوفزدہ ہے وہی حقیقت ہم ان کو دکھلا دیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اب دھیرے دھیرے حالات بدلنے شروع کیے. یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, حق کی وضاحت کرتے ہوئے میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سی اللہ تعالیٰ نے تاریخی غلطیوں کی اصلاح فرمائی. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ حامان کا لفظ ارشاد فرمایا جو پورے اسرائیلی لٹریچر میں کہیں نہیں ہے, حامان کا لفظ. اور یہ ایک لفظ معجزہ ہے, آپ حیرت کریں گے, یہ ایک لفظ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے درباریوں میں ایک ہی درباری کا نام پیش کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہودی عیسائی جو یہ اسرائیلی لٹریچر کو سامنے رکھتے ہیں وہ بے چین ہے کہ یہ نام کیسا آ گیا, یہ نام کیسا آ گیا, نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے. لیکن آج کی تحقیق سے جب مصر میں کھدائی ہوئی اور کتبے نکلے قبطی زبان کے, میں بتایا نا کہ فرعون قبطی خاندان کا تھا. قبطی خاندان میں ایک زبان رائج کی, قبطی زبان کو کہلاتی تھی, آج بھی زندہ ہے. وہ بہت چھوٹی سی زبان ہے, یعنی بہت چھوٹے سے علاقے کی چند لوگوں کی زبان ہے, لیکن قبطیوں نے اس کو آج تک زندہ رکھا ہے. لہذا جب پتھر کی تختیاں نکلی اور قبطیوں کی تحریر نکلی تو ان تحریروں میں حامان کا ذکر ہے کئی مقامات پر. اور جب بڑی ڈکشنریاں ریفر کی گئی اور بہت ہی چھان اور تحقیق جستجو کے بعد جب سائنٹسٹوں نے معلوم کیا حامان کے معنی کیا ہے تو پتا چلا کہ انجینئر کے لیے یہ لفظ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا. تو ایک چیف انجینئر تھا فرعون کے دربار میں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرعون نے اس سے کہا تھا کہ اتنی لمبی بلڈنگ بناؤ, اتنی لمبی بلڈنگ بناؤ, اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو ذرا تلاش کرتا ہوں, دیکھتا ہوں وہ نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. وہ بیوقوف کو نہیں معلوم تھا کہ جتنی اونچی تو بلڈنگ بنا لے تو بادلوں کو نہیں دیکھ سکتا, بادلوں تک نہیں پہنچ سکتا, چاہے جائے کہ آسمان, اور تو آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتا, چاہے جائے کہ تو پروردگار تک پہنچ جائے. تجھے کیا معلوم تو کتنا چھوٹا, تیری دنیا کتنی چھوٹی اور تیرے انجینئر کا قد کتنا چھوٹا ہے. لہذا حامان کا تذکرہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں, مفہوم یہ لے سکتے ہیں تعمیرات کا انچارج, وزیر تعمیرات, چیف انجینئر. یہ سارے معنوں کے لیے لفظ حامان استعمال کیا گیا, جس سے تورات اور انجیل بالکل خالی ہے, کوئی تذکرہ نہیں حامان کا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا, اور یہ ایک اضافہ ہے بنی اسرائیل کے علم میں. لہذا بالحق کی گویا ایک تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ حامان کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ان کا جو لشکر تھا سارے لشکر کو ہم دکھا دینا چاہتے تھے کہ جس چیز سے تم ڈر رہے وہ چیز واقع ہو کر رہے گی. لہذا وہ واقع ہو گئی. اور عریقہ نامی خاتون تھی جو حضرت عمران کی اہلیہ تھی, ان کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی, اور ولادت ہونے کے بعد سے وہ بہت گھبرا گئی. یہ تیسری اولاد تھی, ان کو پہلے سے ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا, اور جو بیٹا تھا وہ چونکہ 5-6 سال پہلے پیدا ہو چکا تھا جبکہ فرعون کا آرڈیننس نہیں نکلا تھا کہ لڑکوں کو مار ڈالا جائے, لہذا اس سے پہلے کا وہ بیٹا تھا. اب یہ تیسری اولاد جو ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت لڑکا ہے,
اور لازمی بات ہے جمال نبوت بچپن ہی سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا ماں یوں ہی ماں ہوتی ہے، اور خوبصورت اولاد ہو تو سونے پہ سہاگا۔ وہ تڑپ گئی، رو پڑی، اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئی کہ مولا میرے بچے کی زندگی کو تو خطرہ ہے، کب تک بچا سکوں گی میں، کب تک بچا سکوں گی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ کبھی تو چیخ کے روئے گا، آواز باہر نکلے گی اور میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، میں کیا کروں؟ لہذا اب وہ بڑی گھبرائی، گھبرانے کے بعد سے اب بچہ تو گود میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی جانب، جن کا نام میں نے بتایا عریخہ تھا، کہ ان ارضعیہ، آپ فیڈ کرتی رہے بچے کو، دودھ پلاتی رہیں، رضاعت کا کام آپ کرتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں، کب تک؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تک کہ آپ کو ڈر نہ ہو جائے کہ اب یہ بچہ یہ پولیس کی نگاہوں میں آنے والا ہے۔ لہذا اب وہ بچے کو لے کر باغ میں چلی جاتی تھی، ایک لمبے چوڑے باغ میں، اور اس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کٹیا جھوپڑی بنی ہوئی تھی، وہاں وہ دودھ پلایا کرتی تھی، وہیں سلا دیتی تھی تاکہ بچے کے رونے کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، 3 مہینے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، لیکن ایک عورت کو شبہ ہو گیا، وہ جاسوس تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے تھی تو اسرائیلی لیکن فرعون کے لیے کام کرتی تھی۔ بہت سے اسرائیلی ایسے تھے جو فرعون کے لیے کام کرتے تھے، اور ہم لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے ہوتے ہیں جو پولیس کے لیے مخبری کرتے رہتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے انکاؤنٹر کرایا، جو بڑے دوست بنے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ سے ہوتی رہی کہ اندر سے بغاوت ہوتی ہے، اندر سے غداری ہوتی ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے وہ عورت اسرائیلی تھی، کوئی بھی ہو، بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر برابر آنے لگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ اپنے بچے کی نگرانی کرتی تھی کہ کہیں ظاہر نہ ہو پائے، بہت خاموشی سے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن وہ جاسوس عورت اتنی چالاک تھی کہ ایک دن ایک بچے کو لائی، 3-4 مہینے کے بچے کو لائی، اور اس کے بعد وہ بچے کو چھوٹی موٹی ایسا کاٹا کہ زور سے وہ بچہ چلا کے رونے لگا، اور جب بچہ رونے لگا، اس کا شور ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رو پڑے، آواز سمجھ میں آ گئی کہ ان کے گھر بچہ ہے، لہذا بھاگی وہ اطلاع دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سمجھ گئی یہ اپنا کام کر گئی، اور اب میرے بچے کو خطرہ ہے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم کو اندیشہ ہو جائے کہ یہ بچہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں اس بچے کو بہا دینا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم کہتے ہیں دریا کو، اور القیہ آپ جانتے ہیں ڈال دینے کو۔ لہذا انہوں نے ایک ٹوکرا بنا رکھا تھا، ایسا ٹوکرا جو کورڈ تھا، یعنی جس کا ڈھکن بھی تھا، اور اس میں انہوں نے چکنی مٹی جو ہوتی ہے اس کو لیپ کر بہت اچھی طرح ایک تابوت کی شکل دے رکھی تھی۔ جب ان کو یقین ہو گیا یہ بھاگی اٹھ کر اور یہ لائے گی تھوڑی دیر میں پولیس والوں کو، لہذا فوراً اس میں تھوڑا گھاس پھوس رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر اور اس تابوت کو بند کر کے دھیرے سے لے جا کر دریا میں بہا دیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تم خوفزدہ بھی نہیں ہونا کہ بچے کا فیوچر کیا ہوگا، وَلَا تَحْزَنِي، غمزدہ بھی نہیں ہونا کہ میرا بچہ مجھ سے چلا گیا۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، دیکھو میں تمہارے بچے کو تمہارے پاس لوٹا کر رہوں گا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے ہم تمہارے بچے کو تمہاری جانب لوٹا کر رہیں گے، اور یہی نہیں وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول بنا کر رہیں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر پانی کے سپرد کر دیا، دھیرے دھیرے اب وہ تابوت بہتا ہوا چلا گیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب آگے 2-3 کلومیٹر آگے دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا۔ بادشاہوں کی یہ عام طور پر خواہش ہوتی ہے، بلکہ بادشاہوں کا کلچر ہوا کرتا تھا کہ لبے ساحل دریاؤں کے کنارے اپنا محل بناتے تھے، اور پھر اس کے بعد سے وہ اس کے حسن سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ فرعون نے بھی محل دریا کے کنارے، جس کو دریا نیل کہتے ہیں، اس دریا کے کنارے ایک محل بنا رکھا تھا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
فرعون کے خاندان نے اس بچے کو اٹھا لیا، اور فرعون کے خاندان، آج سے بعد یہاں پر خاندان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے آگے خود فرعون کی اہلیہ تھی جن کا نام حضرت آسیہ آتا ہے۔ حضرت آسیہ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی تعریف کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے اسوہ ہے کہ کفر کے ماحول میں ایمان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کفر کے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی خاتون وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، کنیزیں بھی ساتھ ہے، ان لوگوں نے بتایا کہ بی بی دیکھیے آپ ایک ٹوکرا بہتا چلا جا رہا ہے، کہا کھینچ کے لاؤ کھینچ کے لاؤ، لایا گیا، کھولا گیا، پھر وہی جمال نبوت کے ساتھ ایک خوبصورت سا بچہ، دیکھتے ہی وہ دل دے بیٹھی، اور انہوں نے کہا نہیں اس کو تو ہم رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خاندان فرعون نے اس بچے کو اٹھا تو لیا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا یہ بچہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکون لہم عدوا، یہ بچہ ان کے لیے انہی کے حق میں دشمن ثابت ہونے والا تھا، وحزنا، اور ان کے لیے دلوں کو غمزدہ کرنے والا تھا، آگے چل کے غم بننے والا تھا، حزن بننے والا تھا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان، اس کا لشکر سب کے سب خطا کار تھے۔ حضرت بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا، گھر پہنچ گئی، فرعون نے کہا کہ نہیں بھائی کسی بچے کو رکھنا مناسب نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی اہلیہ نے، قرۃ عین لی ولک، میری اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوہ، اس کو تم قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ فرعون نے کہا کہ مجھے بچہ جو ہے فیس کٹ سے اسرائیلی لگ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، لاولد تھی وہ، لہذا کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے ہمارے لیے یہ آگے نفع بخش، اور نتخذہ ولدا، اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کیا حقیقت ہے، کس چیز کو گود لے رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون اگر یہاں پر یہ کہہ دیتا قرۃ عین لی ولک، ہاں ٹھیک ہے میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچا لیتا، لیکن اس نے تکبر کے مارے ذرہ برابر اعتراف نہیں کیا، اس حقیقت کو نہیں مانا، لہذا اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بن سکے، اس کے لیے تو بس مصیبت ہی مصیبت بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کی قوت جاتی رہی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل خالی ہو رہا تھا، خالی ہونے کے معنی یہ کہ گھبراہٹ، دل نہیں لگنا کسی کام میں، اور ان کا عادت لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، امکان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ پورا ماجرا بیان کر دیتی کہ میرا بیٹا ہوا تھا، 3 مہینے میرے پاس رہا، اس کے بعد میں نے اس کو دریا میں بہا دیا، لیکن ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، ہم نے ان کے دل کو تقویت دی تاکہ وہ اہل ایمان بن سکیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں وقالت لاختہ قصیہ، میں نے ابھی کہا تھا قصہ کے معنی ہوتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلنا، تعاقب کرنا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصیہ، پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہیں، دیکھ لیا ٹوکرے کو اٹھا لیا گیا، دیکھ لیا محل لے جایا گیا، محل میں بھی وہ چلی گئی، وہاں بھی دیکھا ٹوکرا کھولا گیا، خوشی سے چلا پڑی حضرت آسیہ، اتنا خوبصورت بچہ، لہذا اس کو کہا اس کا نام موشا دو، ماں، یہ عربی ساری پرانی زبانوں میں پانی کے معنوں میں آتا ہے، اور موسیٰ ہم عربی میں تلفظ کرتے ہیں، عبرانی میں موشوے ہے وہ، جس کے معنی پانی سے اٹھائی ہوئی شے، پانی سے اٹھائی ہوئی چیز، یہ ہے اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام عبرانی میں، لہذا موسیٰ یہ نام دے دیا گیا ان کو، اور اس کے بعد گود لی جا رہی ہے، لیتی جا رہی ہے سب، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، چھپ کر انہوں نے دیکھا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ بہن ہے۔ دیکھا کئی عورتیں جمع ہو گئی اور مجمع میں ایک لڑکی بھی ہے، انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، ہمشیرہ نے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، اور محل میں شور بچا ہوا، کوئی انا ایسی ہو، کوئی دائی ایسی ہو جس کا حضرت موسیٰ دودھ پی لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ لہذا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، اب یہ بچی کہہ پڑی میں ایک خاتون کا کیا تم کو بتا دوں، یکفلونہ لکم، جو تمہارا یہ کام کر دیں گی، یعنی بچے کو دودھ پلا دیں گی، وہم لوگ ناصحون، اور وہ بچے کے سلسلے میں بڑے خیر خواہ ہوں گے، بہت اچھی تربیت کریں گے، محبت کریں گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا جب 10 عورتوں کو آزمایا گیا تو یہ بچی کہہ رہی ہے یہ اس عورت کو بھی آزما لو۔ کہا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہا نہیں بہت صاف ستھری رہتی ہیں اور وہ جو ہے بہت محبت سے دودھ پلاتی ہیں، لہذا بچے عام طور پہ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ تعریف کر رہی ہے تو ان کو بھی آزما لو، بلا لو۔ بلایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی تو لوگوں نے دیکھا عجیب و غریب بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے دودھ پی رہے ہیں، لہذا ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی تنخواہ مقرر ہوگی، آپ کو محل میں رہنا ہے اور آپ کو بچے کی پرورش کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی نہیں میرے اور بھی بچے ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، میں آپ کے محل میں نہیں رہ سکتی ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ مجھے تنخواہ دے دیجئے، بچے کو لے کر میں گھر جاؤں گی اور اس کو دن بھر رکھوں گی اور آپ کے پاس دن میں 1-2 مرتبہ لا کر دکھا دوں گی کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اس طرح سے بچہ جب بڑا ہو جائے گا آپ کے پاس ہو جائے گا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے لوٹا دیا ان کی ماں کے پاس ان کے بیٹے کو تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ ماں کی گود بھی بھری رہی اور ماں کی ممتا کو بھی اس نے مایوس نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کو اور رسول کو اس کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی، اس کے ساتھ ساتھ ظالم کے خاتمے کی اللہ تعالیٰ نے تیاری شروع کر دی، اور ظالم اپنے خاتمے کے لیے خود اپنے خزانے سے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، دشمن ہی سے کام لیتا ہے اور دشمن کے ذریعے سے وہ دشمن کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کئی تقرر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ رہیں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس سچائی کو، اس حقیقت کو، اس حکمت کو اکثر و بیشتر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے خفیہ طور پر کیسے نافذ ہوتے ہیں، تو پھر انسانوں کو بڑا اطمینان نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر وہ مطمئن ہو جائے۔ ابھی اور یہ سلسلے کلام جاری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پلے بڑے، کیسے محل میں جوان ہوئے اور آگے چل کے کیا حالات ہوئے۔ لہذا انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی اس رکوع کی جو آج پڑھا جا چکا ہے اس کی مختصر سی تشریح کرتے ہوئے آنے والے رکوع کی تشریح کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔